ہندوستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی تھیں اور درختوں کی جڑیں زمین کے دل تک اترتی تھیں، وہاں ایک پراسرار وادی واقع تھی جسے مقامی لوگ شاپت ناگ لوگ کہتے تھے۔ صدیوں سے وہاں جانے کی ممانعت تھی۔ بوڑھے اس کے بارے میں کہانیاں سناتے تھے کہ جو بھی اس وادی میں گیا کبھی واپس نہ لوٹا۔ اسی علاقے کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت ماں سوہانی اپنے بیٹے کی واپسی کی راہ تکتے تکتے اندھی ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا شیر دل جوانی، بہادری اور دیو ہیکل جسامت کا مالک تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ناگ دیوی کے فتنے کو ختم کرے گا۔ ایک روز وہ وادی میں گیا، لیکن 1 ماہ گزر جانے کے باوجود اس کا کوئی اتا پتہ نہ معلوم ہوا۔ یہ خبر رفتہ رفتہ ہر سمت پھیل گئی۔ جب امرو عیار نے اس خبر کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں ایک جوش اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ امرو عیار وہ شخص جو زنبیل کا مالک تھا، جس کی چالاکی سے بڑے بڑے جادوگر اور دیو زیر ہو چکے تھے، ایک لمحے کو خاموش رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کام میرے ہی لائق ہے۔ امرو نے اپنی زنبیل کی صفائی کی، چند جادوئی اشیاء تیار کی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ درختوں پر سانپ لپٹے ہوئے تھے، چڑیاں الٹی اڑتی تھیں اور پانی کا ذائقہ انتہائی کھارا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی ماں سوہانی اس کے قدموں میں گر گئی۔ بیٹا، اگر تو بھی گیا تو کبھی نہ لوٹے گا۔ تو میرا آخری سہارا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ امرو نے پیار سے ماں کے ہاتھ تھامے۔ ماں، تو مجھے دعائیں دے، میں تجھے تیرے شیر دل کے ساتھ واپس لوٹا دوں گا۔ وادی کے کنارے پہنچتے ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ تیز ہوا چلنے لگی، ہر قدم پر زمین ہلتی محسوس ہوتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے زمین کے نیچے کوئی جاگ رہا ہے۔ وادی میں داخل ہوتے ہی امرو نے زنبیل سے روشنی کی چھڑی نکالی۔ جتنے بھی رستے دھندلے تھے چھڑی کی روشنی سے روشن ہو گئے۔ کئی میل پیدل سفر کے بعد ایک بڑی غار ملی، جس کے دہانے پر 2 دیو ہیکل سانپ بیٹھے ہوئے تھے۔ امرو نے زنبیل سے عقاب کی آواز کی بوتل نکالی اور جیسے ہی عقاب کی آواز گونجی، سانپ چیخ کر غائب ہو گئے۔ وہ غار میں داخل ہوا۔ غار کی گہرائی میں داخل ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ پھیلنے لگی۔ اچانک سے روشنی غائب ہو گئی اور ایک خوفناک آواز گونجی۔ امرو یار، تو بہت چالاک ہے، لیکن یہاں تو بے بس ہے۔ ایک دم سے ایک دیوی نمودار ہوئی، جس کا جسم نیلا، بال سفید اور زبان سانپ کی مانند تھی۔ اس کے کندھوں پر 2 اژدہے لپٹے ہوئے تھے۔ میں ہوں ناگ دیوی، یہاں کے سانپ میرے حکم پر ناچتے ہیں۔ تو کس لیے آیا ہے؟ امرو نے زنبیل تھامے ہوئے کہا، انسانوں کو آزاد کرنے، تیرے ظلم کو ختم کرنے۔ دیوی کہا مار کر ہنسی۔ تو پہلے خود کو بچا لے۔ اور پھر ایک دم سانپوں کا حملہ ہوا۔ امرو نے زنبیل سے منجمد روشنی کی چھڑی نکالی، جو روشنی نہیں بلکہ برف چھوڑتی تھی۔ جیسے ہی سانپ اس کے قریب آئے، وہ جم کر پتھر بن گئے۔ ناگ دیوی غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے زمین پر منتر پڑھا اور غار کی دیواریں ہلنے لگیں۔ زمین سے 2 دیو ہیکل ناگ نکلے، جو انسانوں کے جسموں سے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے سر سانپوں کے جیسے تھے۔ امرو نے زنبیل سے بادل کی زنجیر نکالی۔ جیسے ہی وہ زنجیر ان دیو پر پڑی، وہ آسمانی قید میں جکڑے گئے۔ دیوی نے ایک اور وار کیا۔ وہ غار کے آخری کونے سے ایک قیدی کو پکڑ لائی۔ وہ شیر دل تھا۔ اگر تو نے مجھے چھیڑا یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے ختم کر دوں گی۔ امرو نے پلک جھپکتے ہی زنبیل سے پریوں کی آواز والی بوتل نکالی
اس نے جوں ہی بوتل کھولی، غار میں نرم و نازک آوازیں گونجنے لگیں، جیسے ہزاروں پریاں دعائیں پڑھ رہی ہوں۔ دیوی کا دھیان ہٹ گیا۔ اسی لمحے امرو نے زنبیل سے ایک آئینہ نکالا، جسے جادو کے خلاف ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ دیوی نے جیسے ہی آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کا سچ سامنے آ گیا۔ اس کا اصل روپ ایک سانپنی کا تھا، جو صدیوں سے کالا جادو کر کے دیوی بنی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ چیخی۔ امرو نے سورج کی آنکھ زنبیل سے نکالی، جس سے تیز روشنی نکلی، اور اس روشنی نے دیوی کا طلسم توڑ دیا۔ اس کے سانپ ختم ہو گئے، دیو غائب ہو گئے، اور وہ خود ایک بوڑھی سانپ بن گئی۔ لیکن ختم ہونے سے پہلے اس نے آخری منتر پڑھا، جس سے غار ٹوٹنے لگا، پتھروں کی بارش ہونے لگی، ایک دم سے غار میں سے لاوا پھوٹنے لگا۔ امرو نے فوراً زنبیل سے ہوائی قالین نکالا، شیردل کو اس پر سوار کیا، خود بھی اس پر بیٹھا اور غار سے نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، پوری غار زمین میں دھس گئی۔ گاؤں واپس آ کر جب ماں سوہانی نے اپنے بیٹے شیردل کو دیکھا تو اس کی چیخ خوشی سے نکل گئی۔ میرا بچہ، امرو بیٹا، تو نے تو کمال کر دیا۔ لوگوں نے امرو کا استقبال پھولوں سے کیا، بچوں نے اس کے ہاتھ چومے اور بوڑھوں نے اسے دعائیں دیں۔ امرو نے خاموشی سے زنبیل کو تھاما اور کہنے لگا، جب تک ناانصافی ہے میں ہوں، جب تک ظلم ہے زنبیل چلے گی۔ امرو عیار اور ناگ دیوی کی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل مندی، ہمت اور اخلاص سے بڑی بلا کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ امرو کا سفر صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ انسانیت کی فتح